اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن لیگل کنسلٹنٹ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے ساتھ ٹاپک شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ پلینری اینڈ جنرل جورسڈکشن کیا چیز ہے۔ دیکھیں، مقدمات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مقدمات کرمنل نوعیت کا ہوتا ہے، دوسرا مقدمہ سول نوعیت کا ہوتا ہے۔ کرمنل نوعیت کا مقدمہ کرمنل کورٹ میں، جبکہ سول نوعیت کا مقدمہ سول کورٹ میں فائل کیا جاتا ہے۔ آنورڈ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ پلینری اینڈ جنرل جورسڈکشن کیا چیز ہے۔ پلینری اینڈ جنرل جورسڈکشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں 5 پیرامیٹر کو بیس بناتا ہوں۔ وہی 5 پیرامیٹر کے میننگ کیا ہے پلینری اینڈ جنرل جورسڈکشن کا، اس کے بعد پلینری اینڈ جنرل جورسڈکشن کی کائنڈس کیا ہیں، اس کے بعد ایکسرسائز آف پلینری اینڈ جنرل جورسڈکشن، اس کے بعد بار اگینسٹ پلینری اینڈ جنرل جورسڈکشن، اس کے بعد فائنلی کہ ڈسپائٹ آف بار ایکسرسائز آف پلینری اینڈ جنرل جورسڈکشن۔ تو سب سے پہلے آپ کے ساتھ میننگ آف پلینری اینڈ جنرل جورسڈکشن شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ میننگ کو ڈیفائن کرنے کے لیے میں اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں کہ میننگ آف پلینری جورسڈکشن، میننگ آف جنرل جورسڈکشن۔ پلینری جورسڈکشن جو سی ہے وہ 3 چیزوں کو ڈیفائن کرتی ہے کہ سبجیکٹ میٹر جورسڈکشن جو سی ہے وہ فلفل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس کے بعد پیکیونری جورسڈکشن جو سی ہے وہ فلفل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور اس کے بعد یہ اس بات کی گارنٹی کرتی ہے، اس بات کو دیکھتی ہے کہ پرسنل جورسڈکشن فلفل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جنرل جورسڈکشن جو سی ہے اس میں اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن فلفل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ آنورڈ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کائنڈز آف پلینری اینڈ جنرل جورسڈکشن کون سی ہیں۔ تو پلینری اور جنرل جورسڈکشن کی ٹوٹل 4 کائنڈز ہیں، 4 اقسام ہیں۔ پہلی قسم سبجیکٹ میٹر جورسڈکشن، دوسری قسم پیکیونری جورسڈکشن، تیسری قسم پرسنل جورسڈکشن، چوتھی قسم ٹیریٹوریل جورسڈکشن۔ سبجیکٹ میٹر جورسڈکشن سے کیا مراد ہے؟ سبجیکٹ میٹر جورسڈکشن سے مراد یہ ہے کہ جون سا متنازع معاملہ ہے وہ اس کے متعلق ہے، یہ کہ متنازع معاملہ کیا ہے۔ سول کورٹ کے پاس پاور ہے اس متنازع معاملے کو سماعت کرنے کا اختیار ہے کہ نہیں ہے۔ سول کورٹ کی جورسڈکشن میں یہ متنازع معاملہ ہے کہ نہیں ہے۔ مطلب اگر متنازع معاملہ ہو کرمنل نوعیت کا اور ہم لے کے جا رہے ہوں سول کورٹ میں، تو سول کورٹ کہے گی جائیں جا کے آپ کرمنل کورٹ میں سے رابطہ کریں۔ یہ سول کورٹ سول معاملات کو جو سی ہے اس کو سول معاملات کو ڈیل کرتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے سبجیکٹ میٹر کو دیکھا جاتا ہے کہ سبجیکٹ میٹر جورسڈکشن کے اندر ہے کہ نہیں ہے، متنازع معاملہ جورسڈکشن کے اندر ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ پیکیونری جورسڈکشن جو سی ہے وہ کیا کہتی ہے۔ پیکیونری جورسڈکشن سے مراد اختیار سماعت بلحاظ مالیت کس پر ہوتی ہے؟ سبجیکٹ میٹر پر۔ متنازع معاملے کی جو مالیت ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ سپوز ایک معاملہ ہے متنازع، سول نوعیت کا ہے اور ہے 1 کروڑ روپے کا، تو عدالت دیکھے گی کہ میری پیکیونری جورسڈکشن 1 کروڑ کی سماعت کی جو ہے کہ نہیں ہے۔ سپوز اب سول جج جو سا ہے درجہ اول کا ہے، درجہ دوم کا ہے، تو یہ چیز دیکھے گی کہ اگر درجہ دوم کا سول جج ہو، ٹھیک ہے، تو پھر وہ سماعت نہیں کر سکتا، تو پھر وہ کہے گا کہ نہیں آپ ایک کام کریں، یہ میری پیکیونری جورسڈکشن جو سی ہے وہ میرے مطلب مطابق نہیں ہے، آپ دوسرے جج سے رابطہ کر لیں۔ دوسرا جج جو سا ہے وہ پیکیونری جورسڈکشن اس مطابق رکھتا ہے۔
اس کے بعد آنورڈ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ پرسنل جورسڈکشن. پرسنل جورسڈکشن سے مراد یہ ایسی جورسڈکشن ہے کہ دیوانی عدالتیں جو سی ہیں وہ اختیار سماعت رکھتی ہیں. اگر رکھتی ہیں تو جو سا دعویٰ ٹھیک ہے دائر کیا جا رہا ہے وہ کوئی بھی شخص دائر کر رہا ہے جو کسی بھی قوم سے اس کا تعلق ہے وہ مطلب معنی نہیں رکھتا. مطلب شیخ ہے، مغل ہے، ارائی ہے، کوئی بھی ہے ٹھیک ہے، تو اس کی عدالت کی پرسنل جورسڈکشن جو سی ہے اس کے متعلق ہے یہ. اس کے بعد ٹیریٹوریل جورسڈکشن. ٹیریٹوریل جورسڈکشن سے مراد یہ ہے کہ جو سا سبجیکٹ میٹر ہے وہ کہاں ارائز کر رہا ہے، کہ سبجیکٹ میٹر جو سا ہے متنازع معاملہ جو سا ہے وہ ود ان دی لمٹ آف کورٹ آر نوٹ، کہ متنازع معاملہ عدالت کی لمٹ کے اندر ہے یا نہیں ہے، یہ چیز دیکھی جائے گی. اس کے بعد ہے ایکسرسائز آف پلینری اینڈ جنرل جورسڈکشن. تھرڈ پیرامیٹر آ گیا نا. تھرڈ پیرامیٹر ہم نے یہ بنایا تھا کہ ایکسرسائز آف جنرل اینڈ پلینری جورسڈکشن. تو ایکسرسائز آف جنرل اینڈ پلینری جورسڈکشن کے حوالے سے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر ہم کہیں کہ کرمنل کوڈ کین ایکسرسائز پلینری اینڈ جنرل جورسڈکشن تو یہ کہنا غلط ہوگا. اگر ہم کہیں کہ ہائی کورٹ ہیز پاور ٹو ایکسرسائز پلینری اینڈ جنرل جورسڈکشن ٹھیک ہے، تو معاملہ یہ ہے کہ قانون ہمیں یہ بتا رہا ہے، CPC ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ سول کورٹس ہیز پاور ٹو ایکسرسائز پلینری اینڈ جنرل جورسڈکشن. اس کے بعد ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ بار اگینسٹ پلینری اینڈ جنرل جورسڈکشن. پلینری اور جنرل جورسڈکشن کے خلاف جو سی بار ہیں، جو ممنوعہ معاملات ہیں، ممانعت جو سی ہے اس کے متعلق قانون ہمیں کیا کہتا ہے. اب ہم یہ چیز شیئر کرنے جا رہے ہیں. تو قانون ہمیں اس ٹاپک کو، بار کے ٹاپک کو، ممانعت کو دو حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں. قانون ہمیں اس طرح سمجھاتا ہے کہ بار دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ایکسپریس بار، ایک ہوتی ہے امپلائڈ بار. ایکسپریس بار سے مراد ممانعت ہے، لیکن یہ ممانعت اس طرح ہے کہ جیسے ویسٹ ریونیو ایکٹ 1967. ویسٹ ریونیو ایکٹ 1967 ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو سا معاملہ ریونیو کا ہے اسے ریونیو کورٹ ڈیل کرے گی، سیول کورٹ ڈیل نہیں کر سکتی. تو یہ ممانعت آ گئی، ایکسپریس ممانعت ہے، ایکسپریس بار ہے. تو اس طرح کی جو بار ہوگی، ممانعت ہوگی، اسے ہم ایکسپریس بار کہیں گے. اس کے بعد آ گئی امپلائڈ بار. امپلائڈ بار سے مراد یہ ہے کہ ممانعت اس طرح کی ہو کہ کوئی معاملہ، کوئی سبجیکٹ میٹر جو سا ہے، کوئی بھی معاملہ جو سا ہے وہ اس طرح کا ہو کہ وہ اسٹیٹ کے خلاف ہو یا وہ معاملہ آئین کے خلاف ہو یا وہ مسالت کے خلاف ہو. جب اس طرح کے سرکمسٹانسز اینٹیسیڈنٹس ارائز ہوں گے تو اس معاملے کی جو سی بار ہوگی، یہ ممانعت ہوگی، اسے ہم امپلائڈ بار کہیں گے. اس کے بعد ہے ایکسرسائز آف پلینری اینڈ جنرل جورسڈکشن ڈسپائٹ آف بار. ممانعت کے باوجود پلینری اور جنرل جورسڈکشن کی ایکسرسائز. تو پلینری اینڈ جنرل جورسڈکشن کی ایکسرسائز ممانعت کے باوجود 4 صورتحال میں ہو سکتی ہے. پہلی صورتحال میلائس اینڈ میلافائڈلی. جب بھی میلائس اینڈ میلیشیسلی اینڈ میلافائڈلی کوئی آرڈر ہوگا، عداوتاً یا بدنیتی سے کوئی آرڈر ہو، تو اس آرڈر کی صورت میں ہم پلینری اینڈ جنرل جورسڈکشن کو استعمال کر سکتے ہیں. سیکنڈلی، ہم جب بھی کوئی معاملہ سیریس کویسچن آف فیکٹس کے حوالے سے ہو، سنجیدہ امر واقعات کے متعلق ہو، تو اس صورت میں CPC ہمیں یہ کہتا ہے، سیول پروسیجر کوڈ ہمیں یہ کہتا ہے
کہ اس صورت میں ہمیں معاملہ جو سا ہے ڈسپائٹ جو ڈسپیوٹ جو سا ہے سبجیکٹ میٹر جو سا ہے اسے ڈسپائٹ آف بارڈ ہم ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تھرڈلی ہمیں قانون یہ کہتا ہے کہ جب بھی کبھی وائڈ آرڈر ہو باطل آرڈر کی صورت میں جو ہے ڈسپائٹ آف بارڈ ایکسرسائز آف پلینری اینڈ جنرل جورسڈکشن ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ایٹ لاسٹ نان اویلیبلٹی آف ریمیڈی، جب ریمیڈی کی اویلیبلٹی نہ کی جائے، ریمیڈی کی فراہمی نہ کی جائے تو اس صورت میں بھی ڈسپائٹ آف بارڈ پاور کین بی ایکسرسائز، تو اس صورت میں بھی ممانعت کے باوجود اختیارات کا استعمال ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔